اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ اپنے بندوں کو بچائے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب اس کا 3 باب۔ اس وقت نبوکدنصر بادشاہ نے کہا کہ اے شدرک اور میشک اور عبدنگو، کیا تم جان بوجھ کر میرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور اس طلائی مورت کو سجدہ نہیں کرتے جسے میں نے نصب کیا ہے؟ بس اگر تم اس وقت بھی آمادہ ہو کہ جب کرتا اوڑھنے اور تنبورہ اور چنگ اور ستار اور نفیر اور دیگر سازوں کی آواز سنو تو گر کر اس مورت کو سجدہ کرو جسے میں نے بنوایا ہے تو بہتر، لیکن اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی رم آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور وہ معبود کون ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ شدرک، میشک اور عبدنگو نے نبوکدنصر سے کہا کہ ہمارے لیے ضرور نہیں کہ ہم اس امر میں تجھے کچھ جواب دیں، خواہ نہیں تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ ہم تیرے معبود کی پرستش نہ کریں گے اور نہ اس طلائی مورت کو سجدہ کریں گے جسے تو نے نصب کیا ہے۔ تب نبوکدنصر بادشاہ غصے سے بھر گیا اور شدرک اور میشک اور عبدنگو پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے یہ کہہ کر حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ کو جتنا اس کا معمول ہے اس سے 7 گنا زیادہ تیز کر دو۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور بہادروں کو حکم دیا کہ شدرک اور میشک اور عبدنگو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دے۔ پر وہ تینوں شعلوں کے درمیان چلتے اور خداوند کو مبارک کہتے تھے۔ تب نبوکدنصر بادشاہ حیران ہو کر جلد اٹھا اور اپنے سلا کا رول سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ کیا ہم 3 مردوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ بے شک اے بادشاہ۔ اس نے پھر خطاب کر کے کہا کہ میں آگ کے درمیان 4 مرد کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی شکل اللہزادہ کی سی ہے۔ پس نبوکدنصر بول اٹھا اور کہا کہ شدرک اور میشک اور عبدنگو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے اور اپنے بندوں کو رہائی بخشی ہے، جنہوں نے اس پر توکل کر کے شاہی فرمان کو ٹال دیا اور اپنے بندوں کو نثار کیا، اس لیے کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش اور اس کو سجدہ کرنا نہ چاہتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تیرا نام جلیل و مقدس، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنے مقدس جلال کی ہیکل میں مبارک اور ابد تک ممدوح اور اجل ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنی سلطنت کے تخت پر مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو کروبیوں پر تخت نشین ہو کر اور گہراؤں پر نظر کرتا ہے۔
تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک اور ابد تک ممدوح اور جلیل ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔